نے وقت کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ حقیقت ہے کہ دنیا وقت کے پیچھے چلتی ہے, وقت 12 کے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے کسی تقریر میں گفتگو کرتے ہوئے کسی مقام پر میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا والے یہ سمجھے کہ ابن وقت ہونا اور ہے, امام وقت ہونا اور ہے. ابن وقت ہونا اور ہے, امام وقت ہونا اور ہے. امام وقت نہ ہو تو وقت آگے نہیں بڑھتا. وقت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام وقت موجود ہے. وقت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام وقت موجود ہے. 1400 سال گزر گئے, اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ ذکر ہو رہا ہے. بڑی کوششیں ہو رہی ہیں, آج بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس ذکر کو کم کر دیا جائے. آج تو ذرا دیر ہو گئی, کل انشاءاللہ تعالیٰ 6:30 بجے منبر پہ بیٹھیں گے. یہی فیصلہ تھا, یہی طے تھا انتظامیہ سے, کیونکہ اگلی مجلس کا ٹائم 7:15 بجے کا ہے. تو انشاءاللہ کل 6:30 بجے منبر پہ بیٹھیں گے. تمہیدی گفتگو میں کچھ جملے کہہ کر آج بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے مجھے. کیا وجہ ہے؟ 1400 سال ہو گئے. اگر ہم عزاداری کی تاریخ بیان کریں تو تاریخ میں ہمیں کئی مقامات پہ عزاداریاں نظر آتی ہیں. عزاداریاں کی گئی ہیں. کبھی کسی کا خون آلود کرتا رکھا گیا اور کہا گیا کہ جو اس پہ جتنا روئے گا اسے اتنا انعام ملے گا. مگر انعام کے نتیجے میں جو رونا تھا وہ تو ختم ہو گیا. یہ رونا ایسا عجیب ہے کہ اپنی جان دینے کو تیار ہے مگر رونے سے باز نہیں آتا. 1400 سال ہو گئے بھائی, جان دے دیں گے مگر روئے بغیر نہیں رہ سکتے, روئے بغیر نہیں رہ سکتے. اور حالات تو 1400 سال کی تاریخ ہے. یہی ہو رہا ہے, ذکر حسین کے خلاف کام ہو رہا ہے. میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. سن 1980 میں میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب نے ایک مرثیہ لکھا, اور اس کا اگر میں پہلا بند آپ کو سناؤں تو آپ کو لگے گا کہ آج کے حالات کے لیے لکھا گیا ہے. یعنی تاریخ اس طرح اپنے آپ کو دہراتی ہے. میں تنقید کرتا لیکن چونکہ وقت نہیں رہا, ان کا ذرا مصرع اور یہ بند سنیے اور بیت پر خصوصی توجہ. 1980 میں انہوں نے لکھا کہ مطلع وقت پہ فتنوں کی گھٹا چھائی ہے. دیکھیے تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, لگ رہا ہے آج کے لیے لکھا گیا. مطلع وقت پہ فتنوں کی گھٹا چھائی ہے, پے بہ پے برق فسادات کی لہرائی ہے. ذرا توجہ, پے بہ پے برق فسادات کی لہرائی ہے. نام پہ دین کے بپا جو مارکا آرائی ہے, ایسے موسم میں پھر فصل ادا آئی ہے. ایسے موسم میں پھر فصل ادا آئی ہے. اور دیکھیے بیت پر خصوصی توجہ, جو حقیقت سمجھتا ہے وہ اس پر ڈال دے گا. ایسے موسم میں پھر فصل ادا آئی ہے, ایسے موسم میں پھر فصل ادا آئی ہے مصر ظلم کہ مظلوم کا ماتم نہ کرو. اے مصر ظلم کہ مظلوم کا ماتم نہ کرو, ذکر شبیر سے منسوب محرم نہ کرو. حقیقت ہے. تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا غور فرمائیے کہ ہمارا پیغام تو امن ہے, ہمارا پیغام تو محبت ہے, ہمارا پیغام تو سلامتی ہے, ہمارا پیغام تو دوستی ہے, ہمارا پیغام تو بھائی چارہ ہے. ہمارے مثالی نمونے وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تلوار کے زور پر زمینیں فتح کی ہوں. ہمارے تو مثالی نمونے وہ ہیں جنہوں نے کردار کے زور پہ دل فتح کیے. ہمارے مثالی نمونے وہ نہیں ہیں جنہوں نے زمینیں فتح کی ہیں. ہمارے مثالی نمونے وہ ہیں کہ جنہوں نے دل فتح کیے ہیں. اور جو حکومتیں زمینوں پر قائم ہو جائیں وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو حکومتیں دلوں پہ قائم ہو جائیں وہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتی, اسے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ ماجرا کیا ہو گیا, یہ ماجرا کیا ہو گیا, کون ہمارا دشمن ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ قوم ہے کہ اگر ہاتھ ہمارا ہے تو سینہ بھی ہمارا ہے, زنجیر ہماری ہے تو کمر بھی ہماری ہے, آنسو ہمارا ہے تو آنکھ بھی ہماری ہے. ہم کسی اور کی آنکھ میں آنسو کا سبب تو نہیں بنا کرتے, ہم کسی اور کی آنکھ میں آنسو کا سبب تو نہیں بنا کرتے. لیکن عجیب بات ہے کہ جو ہاتھ تم اپنے سینوں پہ مارتے ہو اس کی تکلیف کسی اور کو ہے, جو زنجیر تم اپنی کمر پہ مارتے ہو وہ کسی اور کا جگر پاش کر دیتی ہے. آنسو تو تمہارا بہتا ہے, جملہ بہت کام کا کہہ رہا ہوں, آنسو تو تمہارا بہتا ہے, لیکن نہیں معلوم کہ کیوں
حاکموں کو ایسا لگتا ہے کہ غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں میں ان کے تخت بہ جائیں گے، ان کے تخت بہ جائیں گے، ان کے تخت بہ جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا وجہ؟ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ماتم، یہ زنجیر کا ماتم، یہ آنسو، یہ سب شہادتیں ہیں، یہ حق کی شہادتیں ہیں۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حق کس کا ہے اور حقدار کون ہے۔ غاصب جب یہ دیکھتا ہے کہ حق کے گواہ موجود ہے تو وہ ترملاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ حق کے گواہ موجود ہے تو وہ ترملاتا ہے اور اسے بدلے کی سوچتی ہے، وہ سوچتا ہے بدلہ لیا جائے۔ چار مثل اپنے والد مرحوم کو پیش کر دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، پھر سے ہم قصہ شبیر سنا دیتے ہیں۔ میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع بیٹھا، اسی میں بہت تیزی سے آگے بڑھا ہوں کہ لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، پھر سے ہم قصہ شبیر سنا دیتے ہیں۔ اور سر اٹھاتا ہے زمانے میں جہاں کوئی یزید، سر اٹھاتا ہے زمانے میں جہاں کوئی یزید، کربلا کا اسے آئینہ دکھا دیتا ہے۔ محمد محمد صلی اللہ کربلا کا اسے آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ جو کربلا کا آئینہ ہے نا، جب یہ یزید دیکھتا ہے، چاہے وہ کسی دور کا یزید ہو، اب جملہ پھر کام کا آ گیا، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ وہ تو نہ ہوا جو میں نے چاہا، یہ تو وہ ہوا جو حسین نے چاہا۔ یہ گھر گھر حسین کا ماتم، یہ گھر گھر عباس کا علم، یہ گھر گھر حسین کا پیغام، یہ گھر گھر علی علی کی صدائیں، یہ وہ تو نہ ہوا جو میں نے چاہا، یہ تو وہ ہوا جو حسین نے چاہا۔ پھر ایک بندہ گیا اور پھر سنیے، بیعت جو یہ اصرار تھا اور اتنا شدید، بیعت جو یہ اصرار تھا اور اتنا شدید تھا، مصر کے کرے عدل ستم کی تائید، تیرے ظالم نے کیا سبت پیغمبر کو شہید، پھر بھی پوری نہ ہوئی اصل تمنائے یزید، پھر بھی پوری نہ ہوئی اصل تمنائے یزید۔ ارے خود سے شرمندہ ہے بیعت کا سوالی اب تک، خود سے شرمندہ ہے بیعت کا سوالی اب تک، ارے ظلم کا ہاتھ ہے پھیلا ہوا خالی اب تک۔ ظلم کا ہاتھ ہے پھیلا ہوا خالی اب خالی اب۔ یہ ذکر برکت ہے، معصوم فرماتا کہ یہ ذکر برکت، صرف برکت ہی نہیں ہے، رحمت، صرف رحمت ہی نہیں ہدایت ہے، صرف ہدایت ہی نہیں شفاعت، یہ ذکر میں شفاعت۔ ایک بات اگر کہوں تو بڑی اچھی بات ہوگی، کبھی اس انداز میں بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزیں پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں بدیعت کی، فطرت میں بدیعت کی، اور فطرت وہ ہوتی ہے جو یکساں رہتی ہے۔ کسی بھی دور کا انسان ہو اور کسی بھی جگہ کا انسان ہو، فطرت سب کی یکساں ہے۔ جو مختلف ہوتی ہے وہ عادت ہوتی ہے، فطرت نہیں ہوتی۔ یہ جو مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ مختلف تہذیبی، تمدنی اور روایتی طریقوں کی بنیاد پر مختلف ہے، لیکن فطرت جو ہے وہ سب کی یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ مثلا بھوک لگنا فطرت ہے، بھوک لگنا فطرت، لیکن بھوک کو کس چیز سے مٹایا جائے یہ عادت ہے۔ بھوک سب کو لگتی ہے، کس چیز سے مٹائی جائے یہ عادت ہے۔ خوشبو اچھی لگنا فطرت ہے، لیکن کس قسم کی خوشبو اچھی لگتی ہے یہ عادت ہے۔ ایسا ہی
عادت زوال پذیر ہو جاتی ہے، فطرت کو زوال نہیں ہے، فطرت ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر میں ایک بات کہوں تو اس پر بڑے بڑے علماء تصدیق کی مہر ثبت کرتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سچائی کی طرف جھکنا بھی انسان کی فطرت ہے، سچائی کی طرف جھکنا بھی انسان کی فطرت ہے، حق کی طرف جانا بھی انسان کی فطرت ہے، برائی سے براعت یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کا انسان ہو، آپ اس سے روک کر یہ پوچھئے کہ کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں۔ کیا کسی کو تکلیف دینا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں۔ کیا کسی پر ظلم کرنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو یکساں ہیں، دنیا کے کسی قرۂ ارض پر، کسی مقام پر کوئی شخص رہتا ہو، آپ اسے روک کر پوچھیے کہ کیا ایسا ہے، تو وہ ایک ہی جواب دے گا، یکساں۔ ہر آدمی سچائی کو پسند کرتا ہے، برائی سے برات کا اعلان کرتا ہے، اور یہ جو لفظ برات ہے یہ تبرہ سے نکلا، یہ جو لفظ برات ہے یہ تبرہ ہے۔ تو اب اگر کوئی بروں پر تبرہ کرتا ہو یا برائی سے برات کا اعلان کرتا ہو تو یہ اس کی عادت نہیں ہے، عین فطرت ہے، یہ اس کی عادت نہیں ہے، عین فطرت ہے کہ بروں کے خلاف اعلان کیا جائے کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، خواہ وہ کوئی ہو۔ ہماری لڑائی کسی کی ذات سے تھوڑی ہے، ہماری لڑائی تو صفات سے ہے۔ قرآن کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ ذات نہیں بتاتا، وہ صفات بتاتا ہے۔ درود پڑھیے سب مل کر بابا۔ آپ یہاں آ جائیں، آپ ایسے دیر سے آئے تو آپ آگے آ جائیں، درود پڑھیے سب مل کر بابا۔ کل ہم نے اعلان کر دیا 6:30 بجے منبر میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، 6:30 بجے، تو آپ 6:30 بجے جہاں موجود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ درود پڑھیے سب مل کر بابا۔ فطرت میں اچھا بھائی، اب جو بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے تمیز کی تھی، کہا کہ دو موقع ہوں ایک جگہ پہ، ایک طرف خوشی منائی جا رہی ہے اور ایک طرف غم منایا جا رہا ہے۔ کسی بھی انسان کو روک کے پوچھیے کہ تم خوشی میں جانا پسند کرو گے یا غم میں جانا پسند کرو گے، تو انسان کی فطرت یہ ہے، وہ کہے گا میں خوشی میں جانا پسند کروں گا، غم کی طرف نہیں جھکے گا، خوشی میں جائے گا، غم کی طرف نہیں جائے گا۔ رواداریاں مزاداریاں چھوڑ کے کوئی نیوٹرل آدمی، اس کے پاس موقع ہو کہ چاہے تو خوشی میں چلا جائے چاہے تو غم میں چلا جائے، تو خوشی میں چلا جائے گا، مگر نہیں معلوم کہ جو خالق فطرت ہے اس نے اس غم حسین میں کیسی کشش رکھ دی ہے کہ تمام عزادار حسین ساری خوشیوں کو چھوڑ کر غم حسین منا رہے ہیں۔ غم حسین منانے آ جاتے ہیں۔ بلکہ جملہ پھر کام کا آ گیا، بڑا اچھا جملہ ہے، میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ غم ہے جو ہم خوشی سے مناتے ہیں، اور کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ بھائی مجلس کرو، زبردستی تو نہیں ہے، جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے نہیں آئے، مگر اس مجلس میں شریک ہونا اور ذکر حسین میں شریک ہونا یہ پاکیزہ لہو کی علامت ہے۔ جس کا لہو پاکیزہ نہ ہو وہ اس ذکر میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث پھر کل کروں گا کہ کیا اس ذکر میں شامل ہونا یہ تو فطرت کے خلاف بات کر دی گئی ہے، حالانکہ ان ہستیوں کے لیے فطرت کو بدل دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ فطرت کہاں کہاں کس کس مقام پر بدلی ہے وہ بھی آئیں گی باتیں انشاءاللہ تعالی، وہ بھی آئیں گی باتیں انشاءاللہ تعالی، مگر ہم وہ ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ ہم دنیا کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے۔ ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جنت بھی نہیں چاہیے جہاں حسین کی مجلس نہ ہو، ہمیں ایسی جنت بھی نہیں چاہیے جہاں حسین کی مجلس نہ ہو،
بلکہ ہمارے لیے تو وہی جگہ جنت ہے جہاں حسین کی مجلس ہوتے ہیں. 14 صدیوں کی روایت سے رضائے شبیر، کلمہ حق کی مسافت ہے رضائے شبیر، دیدہ و دل کی طہارت ہے رضائے شبیر، ہم گناہگاروں کی جنت ہے رضائے شبیر. جب لب عشق پہ شبیر کا نام آتا ہے حرمت چشم پہ رضوان کا سلام آتا ہے. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان کس کو کہتے ہیں؟ رضوان کہتے ہیں جنت کے دربان کو. جنت کے دربان کا نام رضوان ہے. پروفیسر قرار حسین صاحب کہا کرتے تھے جنت کے دربان کا نام رضوان اس لیے ہے کہ جنت تو دراصل اللہ کی رضا کا نام ہے، اور جس کو جنت چاہیے اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنی پڑے گی. حسین نے اللہ کی رضا کے لیے اتنی عظیم قربانی دے دی کہ علامہ اقبال کو یہ لکھنا پڑ گیا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. کہا کہ حسین تو بڑی بات ہے کہ حسین پر آنسو بہاتا ہے وہ بھی جنت مانتا ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ شفاعت کا بات دیکھیے جا کر پہلی جلد میں انہوں نے لکھا ہے 5ویں امام امام محمد باقر سے روایت لکھی ہے کہ روز محشر خاتون جنت خاتون جنت حسین کے عزاداروں کو اس طرح چن لیں گی کہ جیسے پرندہ صاف دانے چن لے گا، اس طرح چن لیں گی. اور پھر انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا معصوم سے ہی روایت، اور وہ روایت یہ ہے کہ جو حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے اسے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اس کا استحقاق اتنا ہوگا کہ اس کا اختیار اتنا ہوگا کہ وہ جس کی چاہے کا شفاعت کر دے گا. یہ اس گھر کے گداؤں کا مقام ہے، یہ اس گھر کے غلاموں کا مقام ہے. اگر ایک روایت سنا دوں، اجازت ہو، وقت تو کامل ہو گیا. اگر گفتگو شروع ہوئی پھر وقت کامل ہو گیا. جس طرح سے گفتگو شروع ہوئی ہے اس طرح تو 1.5 گھنٹے کی پہلے ضرورت پڑنی پڑے گی. ابھی تو موضوع تک آیا نہیں. آپ کہہ رہے نہیں میں 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا نہیں. ایک دیوانہ ہے، علی کا دیوانہ. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ علم کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو دیوانگی کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ علم کا نہیں، ہمارا دعویٰ عشق کا. علم تو محدود ہوتا ہے، عشق کی حدود نہیں ہوتی. عالم تو بہت گزرے ہیں، تاریخ میں دیوانہ گزرا ہے، اور وہ ایسا دیوانہ ہے کہ ایسے دانا بھی بہت کم ہوتے ہیں. بلکہ اور اچھا جملہ آ گیا اردو سننے والے پر، ایسے دانا کیا ایسے دانے بہت کم ہوتے ہیں. اس کا نام ہے بہلول، اس کا نام ہے بہلول. وہ دیوانہ ہے، علی کے گھر کا دیوانہ ہے. علی کے گھر کا دیوانہ، جنت پہ بات کرتا ہوں، علی کے گھر کا دیوانہ ہے. بیٹھا ہوا دریا کے کنارے مٹی سے گھرونے بنا رہا ہے. امام اعظم کا استاد ہے. میں نے کہا عالم ہونا اور ہے، علی کا دیوانہ ہونا اور ہے. جو علی کا دیوانہ ہو وہ بھی امام اعظم کا استاد ہوا. ابھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو امام مانے کہ جس کا دیوانہ استاد ہو جائے، امام کا استاد ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں. امام اعظم کا استاد ہے بہلول دانا. مٹی کے گھرونے بنا رہا ہے بیٹھا ہوا. بادشاہ وقت گزرا، روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت کا. بادشاہ وقت گزرا، گزر گیا.
बीवी रुक गई। बहनों क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा जन्नत में घर बना रहा हूं, बेचोगे? कहा मैं बेचूंगा। कहा कितनी कीमत है? आप समझाने के लिए जो लिखा है रिवायत में वो अलग। कहा 10 रुपए। कहा 10 रुपए, ये लो 10 रुपए, एक घर मुझे दे दो। कहा जाओ, एक घर तुम्हें दे दिया, एक घर ढाल दिया, पानी में बहा दिया। कहा जाओ जन्नत में घर दे दिया। जाओ, सुनिएगा, जाओ जन्नत में घर दे दिया। जन्नत में घर दे दिया। बादशाह का कहा मैं क्या किया? क्या किया? कहा वो बहलोल कह रहा है कि जन्नत में घर दे रहा हूँ, मैंने एक घर खरीद लिया। कहा तुम्हें क्या हो गया, ये तो दीवाना है। तुम्हें क्या हो गया, दीवाने की जन्नत में घर देगा? ये जन्नत में घर देगा? कहा तुमने क्या किया? कहा 10 रुपए दे दिए। कहा 10 रुपए उसको दे दिए, किसी फकीर को दे दिए होते, ये तो दीवाना है, क्या हो गया तुम्हें? बीवी ने कहा भाई मेरे थे ना, तुम्हारे तो नहीं थे। समझ आइए कि बीवी का होना अलग है, शौहर का होना अलग है। शौहर अक्सर ये सोचता है कि बीवी का है वो मेरा है। भाई मेरे थे ना, तुम्हारे तो नहीं थे। अब जो मेरा जी चाहेगा मैं कहूँगा, मैं दूंगी, मेरा जी चाहा मैंने दे दिए, 10 रुपए मैंने दे दिया और जन्नत में खरीद लिया। अब इसमें क्या तुम तो हो ही औरत, तुम्हारी तो समझ में बात नहीं आती है वो बातें। अच्छा भाई बकता झटका चला गया, बीवी को डांट रहा है, बीवी बैठ रही है, मगर उसे यदि ना जन्नत में खरीद लिया है। अब सुनिए रिवायत है का रात में बादशाह सोया। अब जो सोया तो देखा कि जन्नत बनी हुई है और जन्नत में बड़े खूबसूरत और आलीशान महल बने हुए हैं। ये जन्नत की जानिब बढ़ने लगा तो उसने देखा कि एक महल पे उसकी बीवी का नाम भी लिखा हुआ है। एक महल पे उसकी बीवी का नाम भी लिखा हुआ है। ये आगे बढ़ने लगा तो जो सिपाही थे उन्होंने रोक दिया। कहा जाता है? कहा जाता है? कहा ये मेरी बीवी का तो घर है। कहा बीवी का है, तेरा तो नहीं है, तो तू कैसे आ रहा? कहा बीवी का है, तेरा तो नहीं है, तो फिर तू कैसे ला रहा है? कहा कि फिर मैं कैसे जाऊं? कहा जिसने दिया हो तो जाके ले ले। कहा हड़बड़ा के उठा, अपने सिपाहियों से कहा चलो बहलोल की जाने चलो। कहाँ है बहलोल? सवारी तैयार हुई, सवार हुआ। बादशाह पूरी शान के साथ बहलोल के पहुंचा और देखा कि मिट्टी के घरौंदे बना रहे। कहा मिट्टी के घरौंदे बना रहे, आके बादशाह बैठ गया। कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा। क्या जन्नत में घर बना रहा? कहा बेचोगे? कहा बेचूंगा। कहा कितने का बेचोगे? कहा 10,000 रुपए का। कितने का बेचोगे? 10 रुपए का। आज कितने का बेचोगे? कहा 10,000 रुपए का। कहा बहलोल कल तो 10 रुपए का बेचा था, आज 10,000 रुपए का क्यों? कहने लगे कल के ग्राहक बिन देखे ले गए थे। कल के ग्राहक तो बिन देखे ले गए थे, आज खरीदने वाले जन्नत को देख के आए हैं तो लेने आए हैं। मिल्कियत भी मेरी है कि चाहूं तो तुम, चाहो तो ना तुम। मैं अली के दर का गुलाम हूँ, ये इख्तियार अली ने मुझे दिया है कि जन्नत में घर बना के बेचता। अली के दर का दीवाना है, अली के दर का गुलाम है। कहा 10,000 रुपए का चुपता मेरी मिल्कियत है, जितने में चाहूं बेचूं और जिसको चाहूं बेचूं, जिसको चाहूं ना बेचूं, मेरी मर्जी। कहने लगा तू इस दर की नौकरी छोड़ दे, मेरी नौकरी कर ले। कहा तेरी नौकरी कर लो। कहा तू क्या नौकरी दे सकता है मुझे? कहा जो तू कहेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। कहा तो फिर जो नौकरी तू देगा वो इस दर की नौकरी से तो अच्छी होनी चाहिए अगर ये नौकरी छोड़। कहा तो भाई फिर मैं तुझे क्या दूं? कहा मैं तुझे इस दर की नौकरी में जो अजर मुझे मिला है वो बता देता हूँ, उससे ज्यादा अगर तू दे सकता है तो तू मुझे बता दे। कहा तुझे क्या अजर मिला है? कहा इस दर की नौकरी से ये अजर मिला है कि जन्नत का मालिक बन गया। अगर इससे अच्छी नौकरी है तो मुझे बता दे, मैं तेरे पास चला जाता, मैं तेरे पास चला जाता। ये दीवाना है जो बांट रहा है। उसी तरह हुसैन का आशिक जन्नत बांटता है। तो जन्नत तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं कहा करता हूँ जुमला याद रखिएगा, आज की तमीगी तकरीर है, 2 महीने 8
دن آپ حضرات حسین پر آنسو بہائیں گے اور کربلا کا ذکر ہوگا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر حسین سے جنت مانگی تو بہت چھوٹی چیز مانگی, بہت چھوٹی چیز. حسین کی سرکار تو بہت بڑی ہے, بہت بڑی, اس سے بہت بڑی سرکار ہے حسین. کیا مانگنا ہے حسین سے؟ اللہ کی رضا مانگنا, اللہ کی رضا مانگنا. گفتگو کو روک رہا ہوں اس منزل. جنت تو مل چکی تھی نا سب کو. شب عاشور جب چراغ گل کیا, شب عاشور جب چراغ گل کیا تو یہ وعدہ کیا کہ میں حسین ابن علی تم سے وعدہ کرتا ہوں. میں حسین ابن, کون حسین ابن علی؟ فاطمہ زہرا کا لال. کون حسین ابن علی؟ رسول کا نواسا. کون حسین ابن علی؟ علی مرتضیٰ کا بیٹا. کون حسین ابن علی؟ حسن مصطفیٰ کا بھائی. تم سے وعدہ کرتا ہوں تم چلے جاؤ. اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تم میں سے سبھی کا ہاتھ نہیں پکڑ کے جنت میں نہ پہنچا. چراغ ان کا دیا, لوگ جا بھی سکتے تھے. چراغ روشن ہوا. جب چراغ روشن ہوا تو دیکھا سارے موجود ہیں, سارے موجود. یاد رکھیے گا یہ جملے, آج کی پہلی تقریر میں یاد رکھیے گا یہ جملے. بس مسائل پڑھنے کا تو وقت نہیں رہا میرے پاس. یاد رکھیے گا کہا کہ جلال کا عالم یہ ہے صحابی کا. یہ صحابی جو تھے عالم جو ہے کہ چہرہ سرخ ہو گیا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو کوئی بات کرتا نہیں, لیکن اس وقت عالم یہ ہے کہ بولا بھی نہیں جا رہا, بولا بھی نہیں. ہاتھوں کو جوڑا, سر کو جھکایا, آنکھوں سے آنسو اس طرح بہ رہے جیسے موتی گر رہے, روایت میں جیسے موتی گر رہے. میرے آقا اور مولا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. سرکار آپ کو چھوڑ کر تو چلے جائیں, مگر یہ بھی تو بتائیے کہ اس ڈر سے اچھا ڈر کون سا ہے؟ اس ڈر سے اچھا کوئی ڈر ہے کہ جس ڈر تک ہم چلے جائیں؟ کہ سرکار ایک زندگی تو چھوٹی بات ہے, اگر 70 مرتبہ زندگی دی جائے اور 70 مرتبہ قتل کیا جائے میں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اختتامی منزل ہے شب عاشور. سفر حسین کا طویل ہے جو 28ویں رجب سے شروع ہو گیا, 28ویں رجب کو شروع ہو گیا. روایت پڑھنی تھی لیکن بس یہ سن لیجیے کہ کس شان سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے. 300 اونٹوں پر سوار تھا یہ قافلہ جب روانہ ہوا ہے. 300 اونٹوں پر سوار تھا یہ قافلہ جب روانہ ہوا ہے. اونٹوں پر اماریاں تھیں جن میں بیویوں کو, شہزادیوں کو سوار کرایا جاتا تھا. بنی ہاشم کے جوان بلینہ تلواریں لیے ہوئے تھے جو بیویوں کو سوار کرا رہے تھے. ایک تاجر مدینے آیا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے. اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کا قافلہ ہے, یہ کون سا قافلہ ہے. اس نے دیکھا کہ ایک ایک بیوی کو اماری میں سوار کرایا جا رہا ہے. خود امام عالی مقام ایک مسند پر تشریف فرما ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ کوئی بیوی برآمد ہوئی اماری پر سوار ہونے کے لیے. حسین نے اپنی نشست کو چھوڑ دیا, خود روانہ ہوئے, جا کے ہاتھ پکڑ کے اماری میں سوار کرایا. پوچھا کہ کون بیوی ہے کہ جس کے لیے حسین نے اپنی نشست چھوڑ دی؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. 28ویں رجب کو زینب کو سوار کرایا تو اس طرح سوار کرایا کہ ہماری میں سوار کرانے کے لیے حسین خود تھے, ایک جانب عباس تھے, ایک جانب علی اکبر تھے, ایک جانب آل محمد تھے, ایک جانب قاسم تھے. یہ 28ویں رجب کی شان کہ جب زینب اس طرح ہماری پہ سوار ہوئی اور وہ 11 محرم جب خیام جل چکے تھے, لاشیں کربلا کے میدان میں کوئی نہ تھا جب زینب کو سوار کراتا. بچے پشت ہاتھ بندھے ہوئے بہنا سار جب ہماری پہ سوار کرایا گیا. ایک مرتبہ عباس کی لاشیں کی طرف زینب نے دیکھ کے کہا بھیا جب 28ویں رجب کو مدینے سے چلی تھی تو بڑی شان سے سوار کرایا. فصلا من عظم نظر
فاطمہ پہ سید انام رخسار رکھ کے قبر پہ رو کر کیا کلام صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بساؤں گا اماں مدینے لوٹ کے میں آنا پاؤں گا کانپا فلک لرزنے لگی قبر سیدہ آئی جناب فاطمہ کی قبر سے صدا جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال جا رہے ہو تم جو کہہ کے دین حق بچاؤں گا اماں آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا اب ہو جو بھی حال تم ہو پائے مال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال بچپنے میں جو کیا تھا وعدہ بابا جان سے وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے دیکھ میرے لال جی کا ہے سوال کامیابیاں ہے تیرے ساتھ ہی اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال دے رہا ہے دین کبریا تمہیں صدا المدد حسین المدد شہ خدا المدد حسین المدد شہ خدا المدد حسین المدد شہ خدا بے وطن حسین میرے دل کے چین ہم سفر تمہارے ساتھ نہ ہوئی اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے
ماں کہے گی میرا چاند کھو گیا کہاں، ماں کہے گی میرا چاند کھو گیا کہاں، اس پہ ناحقاں ہوں گے میری جان، میں بھی اور حسن بھی اور رسول بھی، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال۔ ایک ننھی سی لہد تو دشت میں بنائے گا، روئے گی زمین آسمان تھر تھرائے گا، روئے گی زمین آسمان تر ترائے گا، روئے گی زمین آسمان تھر تھرائے گا، دل پہ رکھے ہاتھ ہاں بھی ہوگی ساتھ، ساتھ تیرے ہوگی ذوالفقار بھی، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال۔ السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مجتبی سید شباب اہل الجنہ، السلام علی حسین وعلی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الفضل العباس وعلی جميع الشہداء واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا قریب القرباء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا ابو الحسن یا علی ابن نصیر رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولایا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجہ، سہل اللہ تعالی مخرجہ، ظہورہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممی امام مارگاہ نادری تشریف لے چلے، امام مہدی سزا شروع ہو چکی ہے۔ امام مارگاہ نادری میں جناب مولانا عبداللہ حسین صاحب خطاب فرمائیں گے، مداری سزا اثر شاد فاطمہ کے فوراً بعد وہاں شروع ہو جائے کریں گے۔ امام مارگاہ نادری میں مہدی سزا شروع ہو چکی ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ